اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ حالانکہ کچھ حالات ایسے ہوئے ملک کے بھی کہ ہر کوئی تھوڑا تھوڑا پریشان تو تھا۔ ایمان اپنی جگہ، لیکن جب انسان اپنے پہ بات آتی ہے نا تو وہ سہ لیتا ہے، لیکن جب اپنی فیملی کی بات ہو تو وہ تھوڑا سا پریشان ضرور ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ سارے معاملات تھے وہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے کس طرح جواب دینا ہے۔ اور جب انہوں نے جواب دیا تو اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کے ایمان کی دولت سے ان کو ایسا کامیابی بخشی کہ جو کہ دنیا بھر میں جو تعریفی یا نیک نامی وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو ان کے ایمان اور بہتر حکمت عملی اور اللہ کے رسول کی سنت پہ جس طرح انہوں نے عمل کر کے مطلب کامیابی حاصل کی ہے، وہ شاید لفظوں میں تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہادروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن جہاں پہ یہ ساری باتیں نا وہاں پہ بہت ساری چہم گوئیاں ویسے بھی، اگر زندگی کے کسی معاملے میں کہیں پہ بھی کسی کو ذرا سا بھی کچھ ہو جائے تو جب چار لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو وہ ضرور جو ہے نا کسی کی برائی میں مصروف ہو جاتے ہیں، شاید اپنا غم اپنا غصہ اس طرح سے کم کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کون سا مطلب اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، جس کا قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ اس میں ہے موجود ہے لیکن آپ اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہے۔ اور غیبت کرنے والا مطلب اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر، جس سے اتنی زیادہ نفرت اور گھن محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹو میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اور ایک اور سورہ حجرات میں ہی ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ دوسری عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ خود ان سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ آج کل تو یہ معمول بن گیا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی بیٹھا ہو تو ایک دوسرے کو مذاق اڑائیں گے، ایک دوسرے کے متعلق برائی ضرور کریں گے، عیب ضرور بیان ہوگا، اور ایک دوسرے کے برے برے نام رکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا نک نیم ہے، اور وہ نک نیم جو کسی کی دل آزاری کا باعث ہو، کسی کو آپ نیچا دکھا رہے ہوں یا مذاق اڑا رہے ہوں، ایسے نام ایسے القاب سے اللہ پاک نے سخت منع کیا ہے، اور کیا کہا ہے کہ جو اس کے بعد بھی یہ کام کریں گے، گناہ کریں گے، تو وہ کن لوگوں میں ان لوگوں کا شمار ہوگا؟ ان لوگوں میں جو ظالم ہیں، جو حدوں کو توڑ کے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حقوق العباد کا بہت مقام ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں نا تو یہ ہمارے جو معاشرے میں اتنی افراتفری ہے نا، یہ کافی حد تک کم ہو جائے۔ اور ایک اور مقام پہ بھی جو سن رہے ہوتے ہیں نا باتیں ہماری، اور جو چسکے اور مزے لگا کے باتیں سن رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں؟ یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی بات کرتا بھی ہے تو ہمیں روکنا چاہیے کہ ظاہر ہے کوئی کسی کے ٹو میں لگا ہو، یا کوئی بھی آپ سے بات کر رہا ہے کہ میں نے یہ فلاں سنا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ کبھی کبھار کہتے ہیں نا آنکھوں دیکھی اور کانوں سنا سچ بھی سچ نہیں ہوتا۔ آنکھوں دیکھی بات جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ہر
پہلو کے دو رخ ہوتے ہیں، تو ہم کیسے کسی پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی سی بدگمانیاں بہت بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہے، کسی کی پوری زندگی اجڑ جاتی ہے. ہماری بس ایک جو ٹو میں رہنے کی جو عادت ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو کوشش کریں کہ وقت سے پہلے، یا تھوڑا اگر آپ سے گناہ ہو بھی گیا ہے تو پھر بھی کوشش کریں کہ سنبھل جائیں. ہاں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہتر انسان وہی ہے جو اپنی غلطیوں کا موازنہ کرے اور خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش تو کرے. ایک حدیث سے پاک بھی ہے، ابو داؤد میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے مسلمان بھائی کی ایسی بات کا ذکر کرے جو اسے بری معلوم ہو. پوچھا گیا اگر وہ بات اس میں موجود ہو، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے، ورنہ بہتان اور تہمت ہے. یعنی بے شک وہ بات اس شخص میں موجود بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں نا تو بری بات ہے. اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اکیلے میں جا کے اس کو سمجھائیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں خود مختلف احادیث میں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے ہر جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو آپ اکیلے میں کریں. یہ جو آپ سر عام سر محفل کسی کو بلند آواز میں آپ ٹوکتے ہیں، یہ اصل میں شاید آپ اس کو مزید سرکش بنا رہے ہیں، یا چار بندوں میں اس کی جو عزت ہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں، اسے شرمندہ کر رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ اب تو بس یہی کرنا ہے کیونکہ اب تو چلو سب کو پتہ چل گیا ہے نا، تو اب جو ہونی ہے وہ ہو جائے. تو اس طرح معاشرے میں برائی زیادہ جڑیں مضبوط کرتی ہے. اگر آپ نے کسی کی بھی اصلاح کرنی ہے، اگر آپ سے بھی کوئی کچھ کہے گا ایسی بات جو آپ کی تھوڑی خفیہ ہے، راز کی بات تھی، اور کسی نے سر عام کر دی تو آپ کو برا لگے گا نا. آپ ہمیشہ یہ بات رکھ کے سوچا کریں کہ اگر فلاں مجھ سے یہ بات ایسے کرے گا تو مجھے کتنا برا لگے گا. تو پھر جب ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں نا تو وہ بہتر ہوتی ہے. اور ایک دفعہ حضرت عائشہ نے نبی پاک علیہ وسلم سے کہا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی ہیں، یعنی کم قامت ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو اسے بھی بگاڑ دے. غیبت حرام اور کبیرہ گناہ ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے گن کرتے ہو، اس سے بہت زیادہ نفرت تمہیں محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی غیبت سے بھی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اے لوگوں جن کی زبانیں تو ایمان لا چکے ہیں لیکن دل ابھی ایمان افروز نہیں ہوئے، تو تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو اور ان کے عیبوں کی کرید نہ کرو، یعنی انہیں ٹٹولو نہ. یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری پوشیدگی کو ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ تم اپنے گھرانے میں بھی بدنام اور رسوا ہو جاؤ گے. ایک اور صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، وہ بہت اچھے صحابی تھے لیکن ان سے بھی ایک گناہ ہو گیا. تو وہ یہ جتنے بھی صحابہ کرام سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں یا جو کچھ بھی ہوا، وہ ہم جیسے انسانوں کی اصلاح کے لیے ہے کہ اگر آپ کتنے بھی نیک نام، کوئی بھی اچھے انسان کتنے ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ سے کچھ گناہ ہو جائے تو اس کو ماننا اور پھر وہ جو شریعت کے مطابق سزا ہے اسے قبول کرنا، یہ بھی بڑے ضعف کی بات ہوتی ہے. ہر کسی کا اتنا ضعف نہیں ہوتا کہ وہ اپنا گناہ قبول کرے اور اس کی سزا بھی قبول کرے، کیونکہ پھر تو ہماری انا آ جاتی ہے نا بیچ میں. تو یہ جو ایک صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، ان سے بھی زناکاری کا جو جرم تھا وہ ان سے ہو گیا تھا. اور پھر جب سب کو معلوم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں رجم کر دیا جائے. رجم زنا کا جو سزا ہے وہ رجم ہے، یعنی کہ ایک زمین میں گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس میں جو بھی زانی ہوتا ہے، مرد عورت، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے بھی اور اگر ایک ساتھ ہیں تب بھی مطلب زمین میں گڑھا کھودا جاتا ہے اور سزا دونوں کو ہی دی جاتی ہے. ایک گڑھا کھود کے اس میں اس شخص کو جو بھی زانی ہے اس کو اس میں گرا دیا جاتا ہے اور اس سے پتھر مارے جاتے ہیں تب تک
پتھر مارے جاتے ہیں جب تک کہ اس کی جان اس کے جسم سے علیحدہ نہ ہو جائے. تو انہیں بھی رجم کر دیا گیا تھا. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو ان کے متعلق باتیں کرتے ہوئے سنا. وہ ہمارا ایک ماحول بن گیا نا کہ ہم نے پھر ایک کام تو ہو گیا ہے لیکن ہم نے پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ باتیں جو ہے نا نمک مرچ لگا کے آگے بیان کرنی ہوتی ہیں. تو ایسے ہی کوئی لوگ تھے جنہوں وہ باتیں کر رہے تھے. تو وہاں راستے میں ایک گدھا مردہ پڑا ہوا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں شخص کہاں ہیں, وہ اس گدھے کا گوشت کھائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کھانے کے قابل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی تم نے جو اپنے بھائی کی بدی کی تھی وہ اس سے زیادہ بری ہے, اور قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, وہ شخص جسے تم نے برا کہا ہے وہ تو اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. اور ابو یعلا میں ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہو یعنی غیبت کی ہو تو قیامت کے دن اس کے سامنے وہی گوشت لایا جائے گا اور اس کو جبرن کھلایا جائے گا. پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف رجوع کرو, وہ توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے ہمارا رب. تو جب کوئی انسان کوئی غلطی ہٹا کر بیٹھتا ہے اور اس کی سزا بھی پا لیتا ہے تو کسی دوسرے انسان کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھ کے اس کی برائی بیان کرے. کیونکہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی بے عزتی ایسی جگہ کرے جہاں اس کی آبرو ریزی اور توہین ہوتی ہو تو اسے بھی اللہ ایسی ہی جگہ رسوا کرے گا, اور جو شخص اپنے بھائی کی حمایت کرے تو اللہ بھی ایسی جگہ اس کی مدد اور نصرت کرے گا. یعنی کہ آپ جو بھی بیج بوئیں گے کسی کے خاطر صحیح وہ آپ نے خود بھی ایک دن کاٹنے, یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اور غیبت کرنے والا اگر غیبت چھوڑ دے تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے, اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے بری خصلت کو چھوڑ دے, اپنے گناہ کو کبھی بھی دوبارہ نہ دہرائے, اور جن جن مجلسوں میں جس جس شخص کی برائی کی تھی ان مجلسوں میں اب اس کی سچائی اور بھلائی اور نیکی کا بیان کرے, اور اپنی جو برائی تھی اس کو اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا ختم کرنے کی توفیق جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسے دے. کیونکہ اب جو شر کے بیج آپ نے بوئے نا وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دوبارہ اصلاح بھی کرنی ہے. کسی شخص کی جتنی آپ نے بدنامی کی ہے نا اب نیک نامی بھی آپ نہیں کرنی ہے. اور وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار ہاتھوں سے جو ہم گرہیں لگاتے ہیں نا وہ ہمیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں, یعنی مشکل ہو جاتی ہے. ازالہ تو بہرحال کرنا ہے نا. اور اگر جو شخص کی آپ غیبت کرتے نہیں, برائی شر پھیلاتے نہیں, جس کے بارے میں اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر آپ نے اس کی بخشش اس کی مغفرت کی دعا کرنی ہے. یہی آپ کی غیبتوں کا ازالہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور جو ظاہر سی بات ہے اس سفر میں پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے, کیونکہ ہر کوئی تو یہ گناہ نہیں نہ چھوڑ سکتا, اور یہ چھوڑنا بھی آسان نہیں ہے. یہ جسے اللہ ہمت دے طاقت دے وہی کر سکتا ہے. تو پھر وہی بات آ گئی, دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے ہاتھ رہو گے. تو کوئی نہیں, اللہ کے راستے میں آپ اکیلے بھی صبر کرنا آ جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو حوصلہ دے دیتے ہیں, ہمت دے دیتے ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, نفرتوں کے شہر میں چلاکیوں کے ڈیرے ہیں, یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں. تو دنیا ایسی ہی رہے گی, ہر کوئی اصلاح کا راستہ نہیں جو ہے نا اپنائے گا, لیکن آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں ایک اور ہے نا, پیپل ہو ٹاک بیہائنڈ یو آلویز لیفٹ بیہائنڈ یو. جو مطلب لوگوں کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے, لیکن آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے نا. ایک اور انگلش کوٹ ہے نا کہ ڈونٹ وری اباؤٹ وٹ پیپل سے بیہائنڈ یور بیک, they are the people who are finding faults in your life instead of fixing the faults in their own life. کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے رہیں گے, اور آپ نے ان لوگوں کو بالکل بھی جو ہے نا پریشان نہیں ہونا ہے. کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی غلطیاں جو ہیں ان کی اصلاح کرنے کے بجائے, انہیں ٹھیک کرنے کے بجائے دوسروں میں جو ہے نا نقص نقائص اور برائیاں اور خامیاں دیکھتے رہتے ہیں. تو لیکن آپ نے ان کو نظر انداز کرنا ہے, ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے, ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں نا کہ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود خود سے محبت کرتے ہو, لیکن دوسرے کی ایک غلطی کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہو.
تو یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو، اور معاف کرنا بڑے ظرف والوں کا کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ ظرف دے، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے ہمارے گناہوں کو۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا، اللہ پاک نے کہا ہے گناہ کر سکتا ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن اس کے بعد توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ جتنے مرضی گناہ ہوں، زمین آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بڑھ جائے وہ سارا فاصلہ آپ کے گناہوں سے، لیکن ایک ندامت کا آنسو، شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت ہونی چاہیے، دل سے احساس ہونا چاہیے، اور معافی کا راستہ کھلا ہے۔ اور یہ راستہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی غلطیوں خطاؤں کو درگزر کریں، آپ کو معاف کریں، ویسے ہی آپ نے اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے، ان کے لیے یہ راستہ کھلا رکھنا ہے، معاف کرنا ہے اور بدگمانیوں سے بچنا ہے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزاریں، کیونکہ یہ جو رشتے ہیں یہی زندگی کا حسن ہے اور یہی خوبصورتی ہے، ان کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے، بدگمانیوں سے، غیبتوں سے، اور پیار محبت اخلاص سے ان کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔